رباب جو شاویز کی باہوں میں سسکیاں بھرتی ہوئی بولی، شاویز آپ کی محبت کی شدتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تھک جاتی ہوں میں۔ بولا تو عادت ڈالو نا میری جان، اب تو پوری زندگی اس شاویز خانزادہ کو تم جھیلو گی۔ بولی وہ تو میری خواہش ہے، لیکن تھوڑا سا رحم کیا کرے اور آپ کا وزن دیکھے، میرا سانس بند ہو جاتا ہے۔ شاویز بولا بس جان، اگر تم ایسے کرتی رہو گی تو ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ وہ جو ایک پل کو شرما گئی، اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پر شاویز چومتا ہوا بولا، تمہاری یہی ادائیں ہیں جو مجھے تم سے دور نہیں ہونے دیتی۔ پتہ ہے جب تم شرما کے میرے سینے میں منہ چھپاتی ہو نا، تب جان نکال دیتی ہو میری، اور یہ شاویز خانزادہ تم پر مر مٹتا ہے۔ صبح کے 4 بجے وہ دونوں سو گئے تھے ادھر خان حویلی میں، جہاں جمیل صاحب کی فیملی ابھی ادھر ہی تھی۔ بہروز خان اور لبنہ بیگم آپس میں باتیں کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم لوگ شاویز کے آتے مائرہ کی منگنی کر دیں گے شامیر کے ساتھ۔ دونوں کی باتیں مائرہ جو دروازے سے گزرتی ہوئی سن چکی تھی۔ مائرہ کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا جب اگلے دن صبح ناشتے پر جمیل صاحب بولے، بہروز آج کافی دن ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سچ پوچھیں تو ہم پاکستان بس اسی انتظار میں ہیں، کیونکہ روز روز آیا جایا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم شامیر کی دلہن ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لبنہ بیگم کے دل کو کھینچ سی پڑی کہ یوں اچانک ان کی بیٹی ان سے اتنی دور ہو جائے گی۔ وہ بولی، بھائی صاحب ہمیں اس رشتے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور شامیر ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور لائق بچہ ہے۔ مائرہ جو ناشتے کی پلیٹ میں بس چمچ سا ہلا رہی تھی، اس نے ایک چور نظر شامیر پر ڈالی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن شاہدہ بیگم بولی، لبنہ آپا آپ کو تو پتہ ہے جدید دور ہے، موبائل فونز ہیں، ویڈیو کالز ہیں، باقی بچے انشاءاللہ شادی کے بعد دوبارہ چکر لگائیں گے پاکستان، بس آپ لوگ انکار مت کیجیے گا۔ بہروز خان بولے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو بہت محبت کرنے والی فیملی ملے، اور آپ سے بڑھ کے مجھے کوئی اچھا خاندان مل ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں شامیر بیٹا مائرہ کے لیے پسند ہے۔ جمیل صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بہروز خان کو گلے لگا کر بولے، آج تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ بہروز خان بولے، تو شاویز 1 ہفتے تک واپس آ جائے گا، کچھ دن ہو گئے ہیں اور کچھ دن باقی رہ گئے ان کے، تو پھر جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم باقاعدہ کوئی رسم کریں گے، اور انشاءاللہ پھر باقی کے کام بھی ہو جائیں گے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، آج شاویز اور رباب کا ہنی مون بھی اپنے اختتام پر تھا، اور آج ان لوگوں کی دبئی سے واپسی تھی۔ سب لوگ گھر میں بہت جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہتے تھے، بہت تیاریاں ہو رہی تھی۔ لبنہ بیگم جو ملازموں سے ہر طرح کی گھر میں صفائیاں کروا رہی تھی، اور کھانے میں بہت زیادہ اہتمام تھا، کیونکہ ایک تو ان کی واپسی تھی اور دوسرا مائرہ اور شامیر کی اسی شام انگیجمنٹ کا فنکشن بھی تھا۔ وہ بس گھر کے لوگوں میں ہی ایک سمپل سی رسم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جمیل صاحب چاہتے تھے کہ اسی مہینے میں ان دونوں کی رخصتی کر دیں، کیونکہ وہ کینیڈا واپس جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہو رہا تھا کہ سب لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کرنا کیا ہے۔ خیر رباب اور شاویز راستے میں ایئرپورٹ سے جب نکلے تو بولا، مسز شاویز کیسا گزرا ہمارا وقت؟ بولی، شاویز سچ پوچھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری زندگی کی خوشیاں سمیٹ کے ہم اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی الگ دنیا میں ہیں، جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آیا، اور دل بھی نہیں چاہا کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں ہٹا کے کچھ اور دیکھیں۔ شاویز ہلکا سا مسکرایا تو اس کے گالوں پر ڈمپل بنے۔ رباب بولی، ایک تو آپ کے ڈمپل اگلے بندے کو قتل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بولا، اوہو مائی سویٹ ہارٹ، بڑا رومانس کرنے لگی ہو، لگتا ہے خانزادہ کی صحبت کا اثر ہونے لگا ہے تم پر۔ رباب جو مسکراتے ہوئے اپنا رخ بدلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، بولا، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ خانزادہ پر تمہاری حکومت ہے، تمہارا شوہر ہوں اور صرف تمہارا ہوں، تو تم ہر لحاظ سے اپنے دل کی باتیں میرے سامنے کھل کے کر سکتی ہو۔ سفر ختم ہوا، تقریباً شام عصر کا وقت تھا
جب وہ خان حویلی کے باہر آ کے رکے۔ سب لوگ گھر میں موجود تھے کہ جب مین گیٹ پر ان کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ مائرہ جو بھاگ کر شاویز کے گلے سے لگی، بولا، ارے میری پیاری سی گڑیا کو کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں ملا ہوگا، میں جو ہر وقت تمہیں اویلیبل رہتا ہوں۔ بولی، نہیں شاویز بھائی، I'm really miss you۔ پتہ ہے آپ میرے بھائی نہیں ہیں، آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں۔ آپ کے بغیر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا، اور واہ بھابھی، مجھے اب آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ دونوں کے بغیر گھر بالکل خالی لگ رہا تھا۔ شامیر جو چپ کر کے مائرہ کا بچپنا دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا یہ بھولا پن اور اس کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ شاویز اسے گلے سے لگاتا اپنے بازو میں لیے گھر داخل ہوا۔ گھر میں سب سے پہلے ممتاز بھی، جو کافی دیر شاویز کو ساتھ لگائے اسے پیار کرتی رہی۔ وہ اپنے ماں بابا سے ملا، انکل آنٹی کو سلام کیا، سب بہت خوش تھے۔ جب لبنہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دی، جلدی سے چائے اور باقی لوازمات ڈرائنگ روم میں لگواؤ، آج پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر خوشگوار وقت گزارے گا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ بہروز خان بولے، تو شاویز، تمہیں پتہ ہے اب تمہاری یہ لاڈلی بہت جلد اس گھر سے جانے والی ہے، تو یہ اتنی محبتیں اچھی نہیں ہیں، تم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگی ایک دوسرے کے بغیر رہنے میں۔ کیا مطلب؟ مائرہ کہاں جا رہی ہے؟ بہروز خان بولے، اب تمہیں اتنا بھی بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، وہ اب اپنے گھر کی ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ تو جمیل صاحب مسکرائے اور بولے، بھائی مائرہ ہماری بیٹی ہے، اس لیے کچھ دن آپ لوگوں کے پاس ہماری یہ امانت ہے، پھر ہم اسے ساتھ لے کر کینیڈا چلے جائیں گے۔ اور سنو شاویز، تم لوگ بھی آنا، ایک ہنی مون تم لوگوں کا دبئی میں ہو گیا اور دوسرا کینیڈا میں، کیا کہتے ہو؟ وہ مسکرایا، بولا، بابا مطلب مائرہ کا رشتہ پکا کر دیا؟ بہروز خان بولے، جی بیٹے، بس آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ گھر واپس لوٹو تو ہم ایک ہلکی سی رسم کریں گے، بس گھر کے لوگوں میں ہی، اس کے بعد انشاءاللہ شادی کی تیاریاں کریں گے۔ شاویز، جس کی آنکھیں ایک پل کے لیے نم سی ہو گئی، وہ جسے ہر ٹائم گڑیا گڑیا کہتا تھا، آج وہ اس گھر سے رخصت ہونے والی تھی۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتا مائرہ کے سر پہ چومتا بولا، ہمیشہ خوش رہو میری جان، اور ابھی میں تمہیں کچھ بھی کہنے کی سچویشن میں نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، مگر یہ سب تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے، اور میں بھول گیا تھا کہ میں تمہارے بغیر رہوں گا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا جب شاہدہ بیگم اپنے بیگ سے ایک ڈبیا نکالی اور شامیر کو بولا، شامیر، ہماری ہونے والی بہو کو یہ انگوٹھی پہناؤ۔ شامیر انگوٹھی اٹھاتا ہوا مائرہ کے پاس آیا تو شاویز نے اٹھ کر اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ شامیر نے بڑے پیار سے اپنا ہاتھ بڑھایا تو مائرہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس کے بعد بہروز خان نے مائرہ کو انگوٹھی پکڑائی اور بولے، یہ ہمارے بیٹے شامیر کو پہناؤ۔ سب لوگوں نے تالیاں بجائی، وہ خوش تھے، اور مائرہ بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی، کیونکہ شامیر بہت اچھا، خوش شکل، خوش اخلاق، ہینڈسم، پڑھا لکھا، مطلب اس میں کوئی کمی نہیں تھی کہ انکار کرتی۔ وہ کافی خوش تھی، اور اتنی چاہت سے جب کوئی مانگے رشتہ، پھر تو دل کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ رشتہ پکا ہو گیا، تیاریاں زور و شور سے عروج پر تھی۔ مائرہ جو آج اکیلی لان میں ٹہل رہی تھی تو شامیر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ فوراً سے مائرہ کے قریب کیا، بولا، کیا بات ہے مائرہ، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ جو اچانک چونک سی گئی۔ آج اس کی آنکھوں کی چمک بھی الگ تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی دیکھتے ہوئے شامیر کی طرف دیکھنے لگی۔ شامیر بولا، کیا بات ہے مائرہ، تم خوش تو ہو نا؟ بولی، شامیر، خوش تو میں بہت ہوں، مگر آپ کو پتہ ہے میں یہاں پلی بڑھی ہوں، اب یوں ایک پل میں اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنے سارے رشتے چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے۔ شامیر مائرہ کی طرف دیکھتا بولا، مائرہ، یہ سب تو واقعی بہت مشکل ہے، لیکن میں ایک وعدہ تم سے ضرور کر سکتا ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔
تم جب چاہو تم پاکستان واپس آ سکتی ہو، سب سے ملنے آ سکتی ہو، اپنے ماما بابا کو ادھر بلا لینا، اور پھر جب ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا میں تمہارے قدموں میں اتنی خوشیاں رکھ دوں گا کہ تمہیں اداس ہونے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اور یہ میں صرف باتوں سے نہیں، وقت آئے گا تو تم خود دیکھو گی کہ شامیر کیسا انسان ہے۔ تمہارا یہ بھولا پن، یہ بچپنا، یہ میں کبھی تم سے نہیں چھینوں گا، بہت لاڈ سے رکھوں گا تمہیں۔ مائرہ مسکرائی اور بولی، تھینک یو سو مچ شامیر، آپ سے بات کر کے مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اور میرے دل میں جتنا بھی بوجھ ہوتا ہے نا وہ سارا اتر جاتا ہے۔ چھوڑو یہ سب اداس ہونا، ماما بابا نے بولا ہے کہ ہم لوگ شاپنگ پر جائیں، اور دیکھو ہماری طرف سے جتنی بھی شاپنگ ہوگی وہ ساری تمہاری مرضی کی ہوگی، اس لیے کوئی جھجک نہیں، کچھ بھی جو تمہیں پسند ہوگا وہ تم لوگے۔ مائرہ مسکرائی اور دونوں لان سے گھر داخل ہوئے۔ اب گھر میں مائرہ کی شادی کی تیاریاں تھیں۔ شاویز اور رباب کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا تھا، اور اسی وقت میں مائرہ کی شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے ہفتے ان کا نکاح تھا۔ نکاح یعنی کہ اس کے بعد مائرہ کچھ دنوں تک ان کے ساتھ کینیڈا چلی جائے گی، اور وہ لوگ پاکستان میں ولیمہ کر کے اس کے بعد کینیڈا جا کر بھی ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ رباب کمرے میں لیٹی سو رہی تھی اور تقریباً مغرب کا وقت تھا جب شاویز آفس سے واپس آیا۔ سب گھر والے موجود تھے لیکن رباب اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بولا، موم رباب کہاں ہے؟ وہ بولی، بیٹا شاید وہ کہہ رہی تھی کہ سر بھاری سا ہو رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ گھر میں اتنے سارے کام تیاریاں ہو رہی ہیں، شاید اسے تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اور دیکھو نا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے رباب کو تو کوئی ریسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو میں نے اسے کہا کہ تم جاؤ کمرے میں آرام کرو، تو وہ کمرے میں ہے۔ شاویز جس کا دل جو بیٹھا تو سب لوگوں کے موجود تھا، لیکن اسے تھا کہ میں جلدی سے اٹھوں اور کمرے میں رباب کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہ آفس میں ہی اپنا وقت بہت مشکل سے گزارتا تھا۔ بولا، موم اوکے، شام کے کھانے پر ملتے ہیں، میں فریش ہو جاؤں، آفس میں کافی تھک گیا تھا۔ بولی، بیٹا جاؤ تم بھی آرام کرو۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، دیکھا تو رباب جو اوندے منہ بیڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ اس نے رباب کو جگانا چاہا مگر وہ بے ہوشوں کی طرح سو رہی تھی۔ وہ 2-3 دفعہ اسے ہلا چکا مگر جب رباب نہ اٹھی تو شاویز چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو پر سے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور جلدی سے بولا، رباب رباب۔ رباب جو ہلکی سی آنکھیں کھولتی بولی، شاویز پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا سر اتنا بھاری ہے، کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا صحیح سے۔ شاویز بولا، اوکے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ بولی شاویز، میں نے میڈیسن لی تھی لیکن سر درد تو رک گیا، مگر اب مجھے میری کیفیت عجیب سی لگ رہی ہے۔ شاویز نے اسے کہا کہ تم ہمت کرو، تھوڑا سا اپنا حلیہ بہتر کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ بولی، مجھ میں ذرا ہمت نہیں ہے۔ شاویز نے اسے گود میں اٹھایا، صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے بالوں میں برش کرتا اس کے چہرے کو تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے دوپٹہ اس کے کندھے پر رکھا، بولا، تھوڑی سی تو ہمت کرو نا جان، رباب تمہاری یہ حالت دیکھ کر نا میری جان نکلنے والی ہو گئی ہے، پلیز خود کو سنبھالو، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہ تم آنکھیں بند کرتی ہو تو میرا سانس رکنے لگا ہے۔ رباب جو بہت زور سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور بولی، شاویز آپ پریشان نہ ہوں، شاید تھکاوٹ بہت ہی اس لیے۔ وہ بولا، پلیز رباب مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بہت تنگ کرتا تھا نا، دیکھو اب کبھی تنگ نہیں کروں گا، خود کو سنبھالو، بس آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارے جا رہا تھا، اور رباب کی طبیعت اتنی خراب نہیں تھی جتنا شاویز پریشان ہو گیا تھا۔ شاویز اس کے پاؤں میں جوتا پہناتا اسے اپنے سہارے پر کمرے سے لے کر آیا۔ جب رباب کو پھر سے چکر آیا تو وہ اسے گود میں اٹھا کر سیڑھیوں سے اترا۔ سب لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ ممتاز بھی بولی، میں صدقے واری جاؤں، اس کا سر تھوڑا بھاری ہو رہا تھا تو ہم نے اسے کہا آرام کر لو، اس لیے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا کہ وہ سو رہی ہوگی، مگر سب خیریت تو ہے؟ شاویز بولا، پتہ نہیں دادو، کمرے میں گیا تو بے سد سی لیٹی ہوئی تھی، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اسے ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ لبنہ بیگم بولی، شاویز رکو، میں ساتھ چلتی ہوں۔
بولا اوکے مام۔ وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے۔ رباب جو کچھ ہوش میں تھی مگر فی الحال وہ پوری طرح ریکور نہیں تھی۔ شاویز جو سارے راستے اسے باتوں میں لگائے رکھنا چاہتا تھا، اس کا دل ایسے تھا جیسے دھڑکنا بھول جائے گا۔ ہاسپٹل پہنچے تو شاویز اسے گود میں اٹھائے ہاسپٹل لے کے گیا۔ ڈاکٹر بولی ایوری تھنگ از اوکے خان سائیں۔ شاویز جسے ہر کوئی جانتا تھا، گارڈز اس کے ساتھ تھے، لیکن وہ اپنی نازک سی بیوی کو گود میں اٹھائے یہ بھول چکا تھا کہ وہ کتنا بڑا بزنس مین ہے، کتنا بڑا جاگیردار ہے اپنے گاؤں کا۔ وہ تو بس اپنی بیوی کا غلام تھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا۔ ڈاکٹر بولی خان سائیں آپ حوصلہ رکھیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے ایسے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی، آپ پلیز بیٹھیں۔ شاویز جو ہاسپٹل کے روم میں بیڈ پر رباب کو لٹاتا خود باہر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو رباب جس کا بلڈ پریشر کافی لو تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کی یہ سچویشن تھی، وہ فوراً سے باہر آئی۔ شاویز اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا، بولا ڈاکٹر صاحب رباب کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بولی خان سائیں آپ کی بیوی کا بلڈ پریشر بہت لو ہے، شاید وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی، کمزوری ہے کافی۔ باقی ابھی ہم نے ان کے کچھ اور ٹیسٹ بھی کیے ہیں جن کا رزلٹ ابھی 5-10 منٹ تک آتا ہے، تو ہم آپ کو سب کچھ کلیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نے ان کو ڈرپ لگائی ہے۔ وہ بولا کیا میں رباب کے پاس جا سکتا ہوں؟ بولی جی آپ جائیں۔ لبنہ بیگم وہ بھی پریشان تھی۔ شاویز جلدی سے کمرے میں گیا، رباب کے ماتھے پر چومتا اس کے سر کو سہلانے لگا۔ بولا رباب تم نے میری جان نکال دی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی جس نے رباب کے ہاتھ پر برنولا لگایا۔ برنولا رباب کے ہاتھ پہ لگا اور تکلیف شاویز کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چومتا اس کے سر کو سہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رباب تھوڑی تھوڑی ہوش سنبھالنے لگی۔ بولی شاویز آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے۔ بولا چھوٹا موٹا؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم آنکھیں نہیں کھول رہی، میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں شدید قسم کی کمزوری ہوئی ہے اور تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ دیکھو اس طرح کرو گی تو رباب میں سچ مچ تم سے ناراض ہو کے کہیں چلا جاؤں گا۔ رباب بولی شاویز تو پھر اس سے اچھا ہے کہ میری آنکھیں کھلے ہی نہ۔ وہ بولا اگر ڈاکٹرز کا لحاظ نہ ہوتا مجھے تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ ایسی باتیں کرنے کے بعد میری طرف سے تمہیں کیا رد عمل ملے گا۔ رباب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو شاویز بھی غصے والے چہرے پر مسکراہٹ لاتا بولا آئی لو یو سو مچ۔ ڈاکٹر کمرے میں آئی اور بولی خان سائیں مبارک ہو، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ شاویز جس کے چہرے پر ملے جلے جذبات چھا گئے، نہ وہ ٹھیک سے ہنس رہا تھا اور نہ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ رباب جو ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے جو اس کے تکیے میں جذب ہو گئے۔ شاویز بولا کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ مطلب ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے سامنے ہی پاگلوں کی طرح رباب کو چومتا اس کو کہنے لگا رباب تم نے سنا میں باپ بننے والا ہوں؟ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا ہمارے گھر میں ایک ننھی سی جان آنے والی ہے، اور رباب تم نہیں جانتی آج میں کتنا خوش ہوں۔ میرا دل کہتا ہے میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کروں، سب کو بتاؤں کہ آج شاویز خانزادہ کتنا خوش ہے۔ شاویز پاگلوں کی طرح خوش تھا کہ جب لبنہ بیگم کو یہ خبر ملی تو وہ اندر آئیں اور شاویز کو ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چومتے بولی بہت بہت مبارک ہو میرے بچے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر سے مصیبتوں کے سائے ٹال دیے اور ہمارے گھر میں خوشیاں آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں رباب کی ڈرپ ختم ہوئی، وہ اب کافی بہتر فیل کر رہی تھی تو ڈاکٹر نے بولا کہ خان صاحب یہ ان کی میڈیسن ہے اور خاص طور پہ یہ میڈیسنز کے ساتھ آپ کو ان کی ڈائٹ کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ باقی وہ لبنہ بیگم سے بولی آپ سمجھدار ہیں، آئی ہوپ جتنا آپ لوگ خیال رکھیں گے اتنا آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی، کیونکہ یہ پہلے دن کچھ زیادہ احتیاط کے ہوتے۔
شاویز تو سوچ چکا تھا کہ وہ اس کے قدموں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں رکھے گا۔ بولا ڈاکٹر ہم لوگ بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، بس آپ اس کی میڈیسن اور ڈائٹ چارٹ مجھے دے دیجیے۔ واپسی پر شاویز جو مٹھائیاں خریدتا گاڑی میں رکھتا گھر پہنچا۔ گھر میں بھی سب بہت پریشان تھے۔ انہوں نے فون کال پر کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور جب گھر آئے ممتاز بھی فوراً سے اٹھ کر بولی کیسی ہے رباب؟ اور شاویز تم نے ایک کال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ گھر میں سب کتنے پریشان ہیں؟ سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے کہ یوں اچانک کیا ہو گیا۔ بولا دادو آپ کو پتہ ہے آپ کا شاویز باپ بننے والا ہے۔ ممتاز بھی جو شاویز کا ماتھا چومتا بولی ماں صدقے جائے تمہاری، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ اور پتہ ہے مائرہ کی اس گھر سے رخصتی پر سب کے چہرے بجھے سے تھے، اور سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کچھ اداسی دیتا ہے تو ساتھ میں اس سے بہترین خوشی بھی عطا کرتا ہے، بس اس ذات پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ بولا جی دادو، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو جس طرح یوں اچانک خوبصورت بنایا ہے نا، میں اس کا شکر کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ شاویز بولا دادو میں ابھی شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ لبنہ بیگم جو رباب کو ساتھ لگائے لے کر آئیں، سب سے ملی اور سب اتنے خوش تھے۔ ملازم سے کہہ کے وہ گاڑی سے مٹھائی منگوائی۔ سب لوگ منہ میٹھا کرتے بولے چلیں مائرہ کی شادی کی خوشیاں اب اور دوبالا ہو جائیں گی۔ 2 دن اور باقی تھے۔ مائرہ کا آج مائیوں تھا، وہ مائیوں میں بیٹھی، لیکن شاویز جو سائڈ پر رباب کے ساتھ کھڑا بولا اگر تم نے پانی کا گلاس بھی خود اٹھایا نا، میں سچ بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو پھولوں کے گجروں والی ٹرے لے کے جا رہی تھی۔ بولا ملازمین کہاں ہیں؟ اتنے ملازم رکھنے کا کیا فائدہ جب تم یہ خود کرو گی؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی میری؟ پتہ ہے تمہاری اس دن حالت کیا ہو گئی تھی اور میری جان تقریباً نکل چکی تھی، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری فکر کرتا مر جاؤں؟ رباب اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی اللہ نہ کرے شاویز، کیسی باتیں کریں، اور اس طرح کے ہلکے پھلکے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بولا تم نے میڈیسن کھائی ہے؟ رباب اب آنکھیں میچتی بولی شاویز بس ابھی کھانے جا رہی تھی۔ کہتا اگر میں نہ پوچھتا تو تم یقیناً نہ کھاتی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑتا ہوا بٹھاتا بولا تم ادھر بیٹھو، میں ابھی تمہاری میڈیسن منگواتا ہوں۔ جو اسے خود کھلاتا ہوا بولا پلیز رباب تم مجھ پر ایک احسان کرو، اپنی صحت کا خیال رکھ کر۔ جب ہمارا بیبی دنیا میں آئے گا میں چاہتا ہوں وہ صحت مند ہو اور تم بھی، اور اگر تم ایسے کرو گی تو پھر میری ساری خوشیاں ادھوری نہ رہ جائیں۔ اللہ نہ کرے شاویز، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے سب سے زیادہ تندرست کرتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو اس کے گالوں پر ڈمپل بنے۔ رباب نے موقع کی نزاکت کو پا کر کہ ارد گرد کوئی نہیں تھا، وہ جلدی سے شاویز کا چہرہ اپنے قریب کرتی، جہاں اس کے ڈمپل بنتا تھا وہاں پہ کس کرتی بولی آئی لو یو شاویز۔ شاویز پھر سے مسکرایا، وہاں سے اٹھ کے جانے لگا۔ مائیوں کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا۔ مائرہ اور شامیر ساتھ بیٹھے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ شاویز اور رباب دور کھڑے دیکھتے ہوئے۔ شاویز بولا مجھے تو اپنا وقت یاد آ گیا رباب، جب تم میرے ساتھ ایسے بیٹھی تھی، اور میرے دل کر رہا ہے کہ آج ہم اپنی شادی کی مووی دیکھیں۔ بولی شاویز بس کر دے، پھر شادی کی مووی دیکھیں گے، پھر آپ کو کچھ ہوگا اور شامت تو میری آئے گی، اور پھر میری ابھی ایسی حالت نہیں ہے۔ بولا جان کیا کبھی میں نے آج تک تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ ہمیشہ بہت پیار سے تمہارے قریب آیا، پھولوں کی طرح تمہیں چھوتا۔ رباب مسکرائی۔ مائرہ کی شادی کے فنکشنز ختم ہوئے، فائنلی آج بارات کا دن تھا۔ پیارے سے ارینجمنٹس کیا ہوا تھا اور سب کچھ ہوٹل میں ارینج تھا۔ شامیر جو بس مائرہ کو دیکھتا ہوا دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ جس کی چاہت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی آج وہ اس کی ہو گئی۔ مائرہ کے کمرے کو بہت خوبصورت سا سجوایا گیا، کیونکہ شادی کے 1 ہفتے تک وہ لوگ کینیڈا جائیں گے۔ وہ شامیر اور مائرہ اتنے دن مائرہ کے کمرے میں ہی رہیں گے۔ بارات والے دن رباب جو ریڈ کلر کی فراک پہنے بہت خوبصورت سی تیار ہوئی تھی۔ شاویز بولا مسز شاویز کیا آپ کو اپنے شوہر پر ترس نہیں آتا؟ بولی شاویز ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اب میں نے کیا کیا؟ بولا کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں یوں ہی مہمانوں میں گھومتی پھر رہی ہو،
اور ایک میں ہوں جو تڑپ رہا ہوں کہ تم میرے قریب بھی آؤ۔ بولی آپ کی تڑپ تو ہر وقت دور کرتی ہوں نا، مگر آج کچھ مصروف ہوں تو معذرت۔ بولا لیکن مجھے یہ اگنورنس کسی صورت منظور نہیں ہے، سمجھی؟ تو شاویز آپ کو اگنور میں کر ہی نہیں سکتی، آپ میرے پاس نہ ہو کر بھی ہمیشہ میرے پاس ہی رہتے ہیں۔ وہ جو ہال میں ایک سائڈ پہ کھڑا اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا، اسے قریب کرتا بولا تو پھر یہ زیادتی نہیں ہے؟ صبح سے ایک کس نہیں دی مجھے۔ وہ شرما سی گئی تو شاویز اس کے گالوں کو چومتا بولا اب آپ کے شوہر کے گال بھی ترس رہے ہیں کہ ان کی پیاری سی بیوی اپنے نازک سے ہونٹ گال پر رکھے۔ بولی شاویز اتنے مہمان ہیں، آپ کیا کرتے؟ بولا فی الحال ادھر کوئی نہیں ہے، تم جلدی سے میری خواہش کو پورا کرو، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں اٹھا کر کہیں سائڈ پر لے جاؤں گا۔ رباب جلدی سے شاویز کے چہرے پہ کس کرتی بولی اب ٹھیک ہے، ہاں بس گزارا ہو جائے گا، باقی ادھار سہی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اسٹیج پر گئے جہاں مائرہ اور شامیر بیٹھے تھے۔ پوری فیملی کا فوٹو شوٹ ہوا اور پھر وہ لوگ رخصت ہو کر گھر آئے۔ مہمان سب چلے گئے تھے۔ رات ہوئی، مائرہ جو گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شامیر اس وقت قریب آیا، بولا میری خواہش تھی کہ میں اپنی دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا، لیکن یہ پہلا دلہا ہوگا جو اپنی شادی کی پہلی رات دلہن کے میکے میں اس کے کمرے میں گزارے گا۔ مائرہ جو بس نظریں جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، بولا بس اب میں مام ڈیڈ سے بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ جلد ہی واپس کینیڈا جائیں گے، کیونکہ میں اس طرح سب کے بیچ رہتے اپنی محبت کو اور دبا نہیں سکتا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی تعریف کرنے لگا، جبکہ ادھر رباب اپنے کانوں سے جھمکے اتارتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ شاویز اسے پیچھے سے ہگ کرتا بولا مجھے تو شادی کے ارینجمنٹس میں کسی چیز پر نظر رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، میری نظریں تم پر سے ہٹیں تو میں کچھ کروں نا۔ بولی شاویز سب کچھ ضروری ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا، خود اس کے کانوں سے جھمکے اتارتا، اس کا نیکلس اتارنے لگا۔ بولا اس طرح کے ہلکے پھلکے کام مجھے دیا کرو نہ کرنے کو، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں تمہارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں۔ رباب جو بس محبت بھری نظر سے شاویز کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ بولی چلو میں یہ بھاری بھرکم سا ڈریس چینج کر لوں، بہت تھک گئی ہوں۔ بولا کہو تو میں چینج کر دیتا ہوں۔ رباب جو ہلکی سی تھپکی شاویز کے کندھے پر لگاتی بولی آپ نہیں سدھریں گے۔ بولا تو اس میں غلط کیا ہے، تم کہو تو صحیح، تمہارے کپڑے میں بدل دیتا ہوں۔ بولی ابھی میں اپاہج نہیں ہوئی۔ شاویز بولا کس کے لگاؤں گا دوبارہ اس طرح کی بات کی، مگر کون جانتا تھا کہ اتنی خوشیوں کو کسی کی اتنی بری نظر لگ جائے گی۔ مائرہ جو شامیر کے ساتھ رخصت ہو کر کینیڈا چلی گئی، اور وقت یوں ہی گزرنے لگا جب تقریباً رباب کی پریگننسی کو 8واں مہینہ تھا، اور 8واں مہینہ تقریباً ختم ہونے میں تھا، جب رباب شاویز کے ساتھ مال میں اپنے ہونے والے بچے کی شاپنگ کر رہی تھی۔ ان کا سامنا مشل سے ہوا۔ مشل جو رباب کو پریگننسی کی حالت میں دیکھ کر چونک سی گئی، اور شاویز کو اس کے ساتھ اتنا خوش دیکھتے اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگے، کیونکہ دلاور حسین جو سزائے موت کاٹ چکا تھا، اور شاویز نے پلٹ کر مشل کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور مشل جو آج تک اسی صدمے ٹراما میں تھی کہ وہ اب کیا کرے گی، جب اچانک سے وہ شاویز کے سامنے آئی بولی شاویز تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور تمہیں کیا لگا تم مجھے اس طرح چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور میں چپ کر کے بیٹھی رہوں گی؟ نہیں شاویز، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ آج بھی وہ لمحات میری آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں۔ تم نے میرے دل میں جذبات پیدا کیے، پھر تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، اور جب عین منگنی والے دن تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ۔ رباب کے لیے مشل کے منہ سے اتنی نفرت بھرے الفاظ سن کر شاویز خود پر ضبط کرنا بھول گیا، اور وہ بھرے مال میں اپنے اٹھتے ہاتھ کو روکنے پر مجبور تھا۔ بولا مشل میں یہاں پر کسی قسم کا تماشا نہیں کرنا چاہتا، اور رہی بات خواب دکھانے کی تو وہ تم تھی جو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے ایسے کوئی وعدے نہیں کیے تھے کہ جس پر میں شرمندہ ہوں، اور رباب کے بارے میں اپنا منہ سنبھال کر بات کرو۔
وہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے اور میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی ہے۔ مشل ایک نظر رباب کو سر سے پاؤں تک دیکھتی آگ بگولا سی ہو گئی۔ بولی تمہیں اس میں نظر کیا آیا شاویز؟ کہاں سے یہ تمہارے قابل لگتی ہے؟ بولا مشل دیکھو میں تمہیں پہلے وارن کر چکا ہوں کہ رباب کے بارے میں آل فال مت بکو ورنہ میں لحاظ کرنا بھول جاؤں گا کہ ہم لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ بولی شاویز تم یہ جو مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو نا پچھتاؤ گے، اور میں مشل ہوں جو اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولتی۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنی اس بیوی پر، تمہارا یہ گھمنڈ اتار کے پھینکا نا تو میرا نام بھی مشل نہیں۔ رباب جو شاویز کا ہاتھ پکڑتے بولی شاویز آپ چلیں یہاں سے پلیز، میرا دل گھبرانے لگا۔ اس کے گارڈز جو ان کے ساتھ ساتھ تھے وہ اسے لیتی دوسری طرف نکل گئی، مگر مشل جو دور تک انہیں دیکھتی اپنے دماغ میں سوچنے لگی کہ میں شاویز خانزادہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی، اور یہ جو اتنا وقت میں تمہاری زندگی سے دور رہی ہوں نا، یہ سب میں نے خود کو سمجھانے میں لگایا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، لیکن اب نہیں۔ شاویز اور رباب جن کا موڈ کافی اپسٹ ہوا مگر وہ شاپنگ آلموسٹ کر چکے تھے، وہ لوگ گھر کے لیے نکلے۔ اگلے روز رباب نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ شاویز جو آفس تھا تو وہ لبنہ بیگم سے بولی موم اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں۔ بولی رباب بیٹے شاویز کو پتہ چلا نا تو وہ کسی پر بھی رحم نہیں کرے گا، تم ایک کام کرو اسے کال کر لو۔ رباب بولی میں نے کال کی تھی لیکن شاید یہ ان کی میٹنگ کا ٹائم تھا اس لیے میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور ویسے بھی مجھے ڈاکٹر جانتی اور میں ریگولر چیک اپ اسی سے کروا رہی ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ بولی بیٹا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں مگر اماں جی کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، ان کے پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر دیکھو رباب میرا دل بہت ڈر رہا ہے، میں نہیں چاہتی تم اکیلی جاؤ، لیکن ایک کام کرو فضلو کے ساتھ جاؤ، وہ ہمارا کافی بھروسے مند ڈرائیور ہے۔ بولی جی موم۔ لبنہ بیگم جو ڈرائیور کو سمجھاتے ہوئے نصیحتیں کرتی بولی دیکھو تم خان سائن کے غصے سے واقف ہو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ لے کر جانا۔ آج رباب کی طبیعت اچانک بوجھل سی ہوئی تھی، اس نے شاویز سے کوئی ذکر نہیں کیا، اسے کیا پتہ تھا کہ وہ اپنے اس بھولے پن میں ماری جائے گی۔ مشل جس نے اپنے ایک دو بندوں کو شاویز کی حویلی کے ارد گرد ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوا تھا، جو ہی وہ حویلی سے نکلی مشل کو خبر پہنچ گئی اور مشل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رباب کو اغوا کروا دیا اور ڈرائیور کو اچھا خاصا مارا، گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ مگر رباب جو مشل کو دیکھتی بولی مشل تم اپنی نفرت میں اس حد تک گر جاؤ گی کہ یہ بھول جاؤ گی کہ میں اس وقت کس حالت میں ہوں۔ پلیز مشل تمہیں جو چاہیے تم لے لو مگر مجھے جانے دو۔ بولی ایسے کیسے؟ پورے 10 ماہ ہو گئے مجھے تڑپتے ہوئے اور یہ تڑپ اتنی آسانی سے تو نہیں ختم ہو گئی، بہت اتراتی پھر رہی تھی نا تم شاویز کے سر پہ، اب دیکھتی ہوں شاویز کیسے تمہیں مجھ سے بچاتا ہے، جب تم نہ رہی تو وہ پلٹ کر تو میرے ہی پاس آئے گا۔ مشل جو بیوقوفی کی حدیں پار کرتی رباب کو ایک انجان سی جگہ پر لے جا کر بہت بوسیدہ سے کمرے میں بند کرتی اس پر پہرے کے لیے کچھ بندوں کو کھڑا کر کے چلی گئی۔ مگر 1 گھنٹے کے بعد رباب کی جگہ جب ڈرائیور اس حالت میں گھر پہنچا تو لبنہ بیگم تو ایسے تھی کہ جیسے وہ سانس لینا بھول جائیں گی، اور وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب انہوں نے رباب کو جانے دیا۔ انہوں نے شاویز کو کال کی اور بولی شاویز رباب۔ بولا کیا ہوا رباب کو؟ مگر لبنہ بیگم جن کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ وہ کس طرح شاویز کو سب بتائے، وہ بولا موم ایوری تھنگ از اوکے۔ موم میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز بتائیں رباب کو کیا ہوا۔ بولی تم ایک کام کرو گھر آ جاؤ جلدی سے۔ شاویز کو جب سب کچھ ڈرائیور نے بتایا تو شاویز مٹھیاں بیچتے ہوئے بولا کیا تم نے اغوا کرنے والوں کی شکلیں دیکھی تھی؟ بولا نہیں صاحب جی، ان کے چہروں پہ نقاب تھے اور انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں ہوش کھو بیٹھا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا اور رباب بھی وہاں پر نہیں تھی۔ شاویز جس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ رباب جو اس حالت میں نہ جانے کیسی ہوگی۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجا
فون پر جو خبر شاویز کو ملی، شاویز وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ سٹوری رائٹنگ میں ایک دو جگہ پر نام کی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ سب سے معذرت، اور اس کہانی کا بقیہ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔